السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 500 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 500 دنوں میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا یہ 500 دن جو عمران خان صاحب کو مکمل ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان اے لیڈر ود اے ویژن ود دا ڈٹرمینیشن ٹو سی اٹ تھرو ٹو کمپلیشن انشاءاللہ۔ عمران خان کو جیل میں بے گناہ قید کاٹتے 500 روز مکمل۔ عمران خان نہ جھکا، نہ کوئی ڈیل کی، نہ اپنی قوم کی خود مختاری کا سودا کیا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی بہن جو ہے علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اچھا، اب ان 500 دنوں کو اگر دیکھیں نا تو ان 500 دنوں میں بہت کچھ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہوا ہے، باہر جو خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات بہت سارے ایسے پیش آئے، بہت سی کیا سرائیاں کی گئی ان کے حوالے سے، اور بہت سی چیم گوئیاں کی جاتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، جو ان کے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ویسی خبریں دیتے ہیں۔ ایون کہ قاسم خان سوری صاحب نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ جناب ان کے جو سیل کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی گیس چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے۔ مطلب اس قسم کی چیم گوئیاں کی ہیں ان 500 دنوں میں، بہت سی ایسی اور بھی ہوئی ہیں۔ ان 500 دنوں میں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے بہت سے دھرنے کیے، پی ٹی آئی نے بہت سے احتجاج کیے، پی ٹی آئی نے بہت سے جلسوں کی کال دی، اور کچھ جلسے کیے، کچھ جلسوں کی کال واپس لینی پڑی ان کو۔ اور ان 500 دنوں میں ہی پی ٹی آئی نے اپنا سیکرٹری جنرل چینج کیا، پی ٹی آئی نے اپنا سیکرٹری اطلاعات چینج کیا۔ موجودہ اگر بات کریں تو شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان 500 دنوں میں جو ہے وہ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ 500 دن خان صاحب نے جیل کے اندر گزارے ہیں، اور یہ بات اب آپ کو ماننی پڑے گی، یہ ان کی ڈٹرمینیشن کہیں جو بھی کہیں، انہوں نے 500 دن جو ہیں وہ جیل کے اندر گزارے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جیل کے اندر ان کو بہت سی سہولیات دی جا رہی ہیں، وہ ایسے ایسے کھانے کھا رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں جیل کے اندر قید ہی، اور قید ہی ہوتی ہے اگر آپ ایک کمرے میں بند پڑے ہوئے نا، اور 500 دن سے اس کمرے میں آپ ہیں، تو یہ اس میں آپ کی ڈٹرمینیشن ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ آپ کو داد بھی دینی بنتی ہے۔ تو نہ عمران خان صاحب نے کوئی بیماری کا بہانہ کیا، نہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ باہر جانے کے حوالے سے کہا کہ میں نے باہر جانا ہے، نہ انہوں نے کہا کہ میں نے علاج کے لیے جانا ہے، تو عمران خان صاحب نے جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو نہ انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا، نہ کوئی اور بہانہ کیا، تو وہ جیل کے اندر ہی بیٹھے ہوئے۔ پارٹی نے اپنی شہرت کو بھی برقرار رکھا۔ 500 دنوں میں اگر پارٹی کی شہرت کی بات کی جائے تو اس میں شاید میرا خیال ہے کہ اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی نہیں واقع ہوئی ہوگی۔ اور دوسری بات، جو پارٹی کی پرابلمز ہیں وہ بھی ابھی بھی وہیں پہ قائم ہیں، جو تب تھی وہی آج بھی چل رہی ہیں، اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، نہ اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی نہیں واقع ہوئی پارٹی کی پرابلمز میں۔ البتہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خبر ایئر وائے نے کل بریک کی، انہوں نے کہا کہ جناب ضمانت دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے تسلیم کریں کہ حکومت کی شرائط جو ہوں گی، حکومت جو بھی شرط انہیں دے گی تو ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑے گی، ہم ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دیتے ہیں۔ اور حکومت نے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی سے یہ شرط بھی رکھ دی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی کیونکہ حکومت بھی اپنا سیف سائڈ دیکھ رہی ہے، حکومت اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا جب کمیٹی وغیرہ بن گئی تھی اور دونوں مذاکرات چل رہے تھے، وہ الیکشنز کی ڈیٹ تھی غالباً، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اینڈ پہ جو سب کچھ ہو چکا تو خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اسے وڈرا کر دیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ سارا وہ مذاکرات وہ سب کچھ جو ہے وہ کھڈے لائن لگ گئے۔ تو اس بار جو ہے وہ حکومت اپنا سیف سائڈ دیکھ رہی، وہ کہہ رہی کہ جناب عمران خان صاحب سے جو ہے وہ کنفرمیشن آپ لوگ لے کے آئیں کہ وہ ہماری شرط مانیں گے، یا جو بھی ہوگی، جو بھی طے پایا مذاکرات کے اندر وہ خان صاحب مانیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز ہے، دوسری ایک اور خبر بھی سامنے آئی، وہ بھی ایئر وائی نے بریک کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب تک عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس حوالے سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ مذاکرات کے روٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جائے گا۔ تو اگر اس خبر کے حوالے سے جائیں، اس خبر کے ساتھ جائیں، تو پھر تو وہ ساری باتیں وہ بہانے ہی ہیں، وہ تو پھر ایک طرح کا بہانہ ہی ہو گیا کہ آپ لوگ جائیں وہ عمران خان صاحب سے کنفرمیشن لے کے آئیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس خبر کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ جانا ہے تو باقی ساری باتیں تو پھر ایک طرح کا بہانہ ہی ہے، جب آپ نے کرنا ہی اس طرح سے ہے تو باقی ساری باتیں تو پھر دری کی دری رہ گئی۔ تو وہ بات کرنا کہ عمران خان صاحب سے آپ کنفرمیشن لے کے آئیں، تو پھر وہ بھی نہ کریں آپ لوگ، اگر اس کے ساتھ آپ نے آگے جانا ہے، اس پہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ لیکن خیر اب یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ البتہ ہاں، ان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اکثر، میں ان کی جو فیوریٹ یوٹیوبر جی کہہ لیں آپ لوگ، وہ بیٹھ کے
پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے حامی بھری، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، اور ان کے لونڈے لپاڑے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومتی سائڈ جو ہے وہ زور ڈال رہی ہے کہ مذاکرات کریں۔ حالانکہ حکومتی سائڈ جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے وہ سیف سائڈ کھیل بھی رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جناب وہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہے وہ سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے اچھا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو کی کل رات کو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو پہ آئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب 22 اکتوبر کو شروع ہونے والے مذاکرات 26 نومبر تک جاری رہے، اور ہمیں 15 سے 20 روز میں عمران خان کی رہائی کی پیشکش کی گئی۔ ہمارے ڈی چوک جانے کے فیصلے سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھے۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ پارٹی قیادت کے فیصلے پر ملتوی کیا ہے، لیکن یہ چند روز کی بات ہے، یہ بات درست نہیں کہ وہ اس کال سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات آگے نہ بڑھ پائیں، لیکن جب اوپر سے فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو ساتھ ملنا پڑے گا۔ اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے۔ اب کہاں سے آغاز ہو جائے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو ہے وہ دوبارہ سے آغاز ہو جائے، لیکن وہ لونڈے لپاڑے جناب جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومتی سائڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے، انہوں نے زور ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اوپر سے جب فیصلہ ہو جائے، تو اوپر سے کہاں سے فیصلہ ہونا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو گو ایڈ دے گی اس کے بعد وہ مذاکرات بھی کر لیں گے۔ تو لیکن ایسے تھوڑی ہوگا کہ وہ ایسے ہی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے کہہ دیں گے اور یہ مذاکرات ہو جائیں گے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جن کے اوپر پی ٹی آئی کو آگے ہونا پڑے گا اور پہل کرنی پڑے گی، اور معاملات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر تو اوور آل جایا جائے، سچویشن کو دیکھا جائے، یہ سول نافرمانی والی تحریک ہے، اس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا یہ ان کے اندر جو ہے وہ ایسا انٹیلیجنٹ بندہ تھا جس نے یہ مشورہ دیا ہوگا، اور میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بچوں والی حرکت ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرنا۔ اور اب آگے سے جو ہے دوسری سائڈ بھی وہ یہ کہہ رہی کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ بھی کر کے ایک بار دیکھ لیں، آپ نے پہلے وہ ڈی چوک والی رٹ لگائی تھی اور وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، اس بار جو ہے وہ آپ لوگ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پھر آگے چل کے مزید دیکھ لیں گے۔ تو اگر تو خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جاتے ہیں، جسے فی الوقت اگر کہا جائے تو اسے جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس تحریک کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے مذاکرات میں بھی مشکل ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوری ہو جائے گی۔ خیر دیکھتے ہیں، اب تو وہ بس گزر گئی جو اس وقت 15 سے 20 روز میں جو رہائی ملنی تھی، اب وہ بس گزر گئی ہے، اور اب ظاہر بات ہے شاید اس وقت کوئی اچھی ڈیل مل جاتی، لیکن اب ظاہر بات ہے معاملات جو ہے اس میں مزید مشکل ہوگی، خان صاحب کو بھی ہوگی اور پی ٹی آئی کو بھی ہوگی، کیونکہ بس اب نکل گئی بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے۔ تو اس کو بیسیکلی وی نیوز نے کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے مزید وقت دیتے ہوئے سول نافرمانی کی تحریک کے آغاز کرنے کا اعلان مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی کو 1 ہفتے کا مزید وقت دیتے ہوئے فوری طور پر سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان نے GHQ کیس کی سماعت کے بعد پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے مزید موقع دیتے ہیں، ہمارے مطالبات اگر تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہمارے پاس سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے سابق وزیر اعظم صاحب کو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کی تھی، تو عمران خان نے محمود اچکزئی کی اپیل مانتے ہوئے حکومت کو مذاکرات کے لیے مزید وقت دے دیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، پہلے شاید آپ لوگوں کی بات نہ سنتے ہو، مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ نہیں سنتا کسی کی بات، لیکن جب ایسے موقع پر جب آپ کو پتا ہو کہ آگے چل کے شاید پھنس جائیں تو آپ بات مان لیتے ہیں، ہاں جی یہ مشورہ دے رہے ہیں، بہت اچھا مشورہ ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، اور کل کو جب آپ پھر پھنستے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سارا ملبہ جو ہے وہ اس بندے کے اوپر گرا دیا گیا، جناب مجھے تو اس نے کہا تھا، ہم نے ایسے کر لیا۔ اور یہ دوسری سول نافرمانی والی تحریک جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھنا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی آج، وہ یہ ہوئی کہ جناب شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ منظر عام پر آئی، اور ان کا ایک سوشل میڈیا پر کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ وہ جناب انہوں نے کہا کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ 26 نومبر کو ڈی چوک پر موجود تھی، آپ بتائیں گولی کس نے چلائی؟ تو شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ فوج نے، اور کس نے؟ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں؟ تو شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ کوئی آئیڈیا نہیں۔ اچھا، مطلب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ جو اڑتی خبر آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسرے دن انہوں نے ڈی چوک کو دوبارہ سیل کر دیا تھا، گدھ آ گئے تھے اوپر سارے، ہم نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے جو زخمی تھے اور جو لاشیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے کنٹینرز میں بند کر دیا ہے۔
آپ ذرا پوری منظر کشی اب ایک بار دیکھیے کہ یہ کہانی کس طرح سے سنا رہی ہے. آپ نے بس یہ سارا کچھ دیکھنا ہے. کنٹینرز میں بند کر دیا گیا. اس رات 2 دن بعد کنٹینرز کھلے تو وہ تعداد آٹومیٹیکلی بڑھ گئی, اور میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے. میرے پاس کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے, اور کنٹینرز کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ کھلے تو تعداد بڑھ گئی, لیکن میرے پاس پروف نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں, آگے سنیں, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. سوائے اس کے کہ ایک ایمبیسی اسلام آباد کی اس صفائی میں انوالو ضرور تھی. ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے, ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے, ان کی جان نکلی ہوئی ہے. اللہ کرے مجھے وہ تفصیلات ملے تو سب سے پہلے میں آپ ہی کو دوں گی. جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, ایک ایمبیسڈر بہت زور و شور سے لگے ہوئے ہیں. میں ایمبیسڈر کو بھی ایکسپوز کروں گی, مجھے ذرا تفصیلات اور مل جائیں. صافی نے سوال کیا کہ اسلام آباد پنڈی کی قیادت کیوں نہیں نکلی 26 نومبر کو. شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹیکنیکل غلطی شاید پی ٹی آئی سے بھی ہوگی. پنڈی اسلام آباد کی لیڈرشپ اگر کنٹینرز پر ہوتے تو شاید لوگ نکل آتے. خان صاحب کی بہنیں اور ان کی بیوی ہمارے لیے عزت مآب ہیں, لیکن ان کے کہنے پر کوئی نہیں چلتا. چلو یہ بھی ایک اور بات کر دی انہوں نے جو ہے آگے. اچھا ایک بار اور بھی تھوڑی سی بات ہے, وہ میں کمپلیٹ کر دوں, پھر تھوڑا سا ان کو انالائز کرتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں کبھی مریم آرڈر کرے کبھی بلاول آرڈر کرے کہ لوگ نکل آئیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ سیاسی پارٹی ہے, ہم برادری پر ووٹ نہیں دیتے. چلو جی, انہوں نے جو ہے وہ سارے پتے کٹ کر دیے. عمران خان صاحب کی بیگم کا بھی پتہ کٹ کر دیا, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کا بھی پتہ کٹ کر دیا, اور دوسرا ساتھ ساتھ ایک نئی کانسپریسی تھیوری انہوں نے دے دی کہ جناب ساری بات کر کے اور اینڈ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میرے پاس پروف نہیں ہے. میرے پاس تو پروف ہی نہیں ہے. وہ ان کے لونڈے لپاڑے اکثر ایسا کرتے ہیں, وہ ساری خبریں دے دیتے ہیں اور ان پہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پروف نہیں ہے. او بھائی آپ خبر ہی کیوں دے رہے ہیں جب آپ کا اس کے پاس پروف ہی نہیں ہے. خبر کو بندہ پہلے چیک کرتا ہے, پہلے تصدیق کرتا ہے, اس کے بعد بندہ خبر دیتا ہے, اس کے بعد بندہ بیان دیتا ہے. اور یہ سیاستدان جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاستدان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں پھر, کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اس طرح کی خبر دے رہا ہے, اور آپ خود تسلیم بھی کرنی ہے کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. خیر اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 1 کروڑ کا اعلان کیا تھا, جو لوگ جو ہے اس احتجاج کے دوران جاں باک ہوئے, شہید ہوئے, تو اب تک کتنے لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب 2 لوگوں کو جو ہے وہ ابھی تک دیے گئے, ایک کو بھی دیے گئے اور ایک کو پہلے دیے گئے. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ یہ کے پی گورنمنٹ دے رہی ہے, فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں, کون دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈا پور نے اپنے ذاتی فنڈز میں سے یہ پیسے دیے ہیں. تو اب تو اگر یہ فگر ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والا آفیشیل کلیم اگر دیکھا جائے تو 12 لوگوں کا ہے. تو اگر تو 60-70 لوگ بقول پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ظاہری بات ہے اتنے لوگ ہیں, اللہ نہ کرے اتنے لوگ ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا اور کوئی بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اتنے لوگ ہوں, لیکن اگر 60-70 لوگ ہوتے ہیں تو 60-70 کروڑ پھر پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا. اور پھر ظاہری بات ہے اگر پی ٹی آئی دیتی ہے, اب جیسے 1 کروڑ کا اعلان ہوا ہے, 2 کروڑ دے دیا ہے, اور اللہ نہ کرے 60-70 لوگ ہیں تو 60-70 کروڑ دیں تاکہ پتہ چل جائے گا, آفیشیل فگر بھی دوبارہ سامنے آ جائے گی. اور دوسرا ایک اور چیز یہ, علی امین گنڈا پور صاحب کی ذاتی فنڈنگ سے جا رہا ہے نا, تو اگلی جو ٹیکس رپورٹ آئے گی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہ چیز مینشن ہونی چاہیے کہ علی امین گنڈا پور نے فلاں مد میں اتنے پیسے دیے ہیں, 1 کروڑ. یہ ضرور مینشن کرے گی, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور مینشن ہوگا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.